الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افسر علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات فیضان رمضان بزم اصلاح معاشرہ کے ساتھ سیزن 2 ایپیسوڈ 12۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے اس منفرد اور خوبصورت نشریات کی سیگمنٹ دین کی باتیں، جن میں ہم مہمان علماء کرام سے شرعی سوال و جواب رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت کو اپنے اور اپنے پوری ٹیم کی جانب سے موسٹ ویلکم کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت کیسے وبرکاتہ۔ مزاج جی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کچھ سوال موصول ہوئے ہیں، ان میں سے پہلا سوال، کیا سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا پڑھنا سنت ہے؟ ہاں، دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور خود بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ سرکار دو سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دعا مقتدی، امام، منفرد ہر شخص پڑھ سکتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان پوری دعا کو پڑھنے کے بجائے ایک دفعہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا؟ کا مزارات پر جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ پوچھو ان کا جانا کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ ان پر کس قدر اللہ کی، فرشتوں کی اور صاحب مزار کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ تو عورتوں کا مزارات پر جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ آج تو اس دور کے اندر مزارات پر جانا تو ایک فیشن بن چکا ہے کہ عورتیں، مرد، ایک ہجوم سا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر مخلوط نظام، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدنگاہی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، تو عورتوں کا مزارات پر جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت آج کے سیشن کا تیسرا سوال، ننگے سر نماز پڑھنا کیسا؟ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر آج اس دور میں ننگے سر نماز پڑھنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ اس کی دو تین صورتیں ہیں، فقہاء کرام نے لکھی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے، اگر کوئی شخص ننگے سر نماز سستی کی وجہ سے سر پر ٹوپی نہیں رکھتا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کوئی شخص نماز کے دوران سر پر ٹوپی نہیں لیتا یا عمامہ شریف، نماز کو ہلکا جان کر نماز کی توہین مقصود ہے، یہ تو پھر صریح کفر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران ٹوپی نہیں لیتا عجز و انکساری کی وجہ سے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ کاؤنٹر تسبیح انگلی میں پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ ہاں، اگر تسبیح آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے اور نماز کے اندر آپ کی خشوع و خضوع میں خلل آ رہا ہے تو پھر بہتر یہ کہ آپ اس کو اتار کر نماز پڑھیں۔ بالخصوص جو امام حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں تو وہ کبھی بھی یہ عمل نہ کریں، کیونکہ پھر قوم ان کو دیکھ کر عمل کرتی ہے تو پھر قوم نے بھی ہاتھوں میں تسبیح پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ تو بہتر یہ کہ آپ اس کو اتار دیں۔ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے بعض ہمارے بزرگان جو ان کی عادت ہوئی نماز تسبیح ہاتھ میں ہوتی پڑھتے رہتے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح رہ گئی، نماز پڑھ لی، نماز شروع کر دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبادت میں دل نہ لگتا ہو تو کیا پڑھیں؟ عبادت میں اگر دل نہیں لگتا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحبتوں کا اچھا رکھنا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کو، جب ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا دل بھی دھل جائے گا۔ اس کا ایک وظیفہ بھی ہے کہ نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاح کا وظیفہ کریں، تو انشاءاللہ دل کی میل کچیل دور ہو جائے گی اور لطف آنے لگے گا اور عبادت میں دل بھی لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ حضرت آج کے سیشن کا 6th کویسچن یہ ہے، بچہ عقیقہ کے وقت اس جگہ پر حاضر نہ ہو تو؟ بچے کا عقیقے کے وقت جس جگہ پر عقیقہ کیا جا رہا ہے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی بچہ ہے تو اگر عقیقہ کیا جا رہا ہے تو بالکل عقیقہ ہو جائے گا۔ کیا عدت چھوڑنے کی اجازت ہے؟ چھوڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں نا
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اگر بیوہ ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر مطلقہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ آج کل ایسا ہو گیا کہ وہ گاؤں دیہات کے اندر یا جہاں پر علم نہیں ہے، دین نہیں ہے، یا لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کو 40 قدم چلوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی عدت ختم ہو گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بالکل مذاق ہے دین کے ساتھ۔ عدتیں بالکل پوری کرنی ہوگی، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ عورت کو عدت کی چھوٹ ہے یا عورت کی چھٹی ہو گئی عدت کی۔ کیا انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن لگانے سے وضو اس وقت ٹوٹے گا، بالفرض انجیکشن لگانے کے بعد جب وہ سوئی نکالی جاتی ہے تو پھر ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے، اگر خون نکل کر بہا تو پھر وضو ٹوٹے گا، بصورت دیگر نہیں ٹوٹے گا، اور میرے خیال میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ خون نہ نکلے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ڈرپ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب ڈرپ لگائی جاتی ہے تو پہلے وہ انجیکشن لگا کر خون کو کھینچا جاتا ہے، یا پھر وہ جو سوئی ہوتی ہے اس کو رگ کے اندر رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ رگ میں سوئی گئی ہے یا نہیں گئی۔ جب رگ میں سوئی جاتی ہے تو خون باہر نکلتا ہے، تو اس وقت میں بھی وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا مکان بدلنے سے مشکلات آتی ہیں؟ یہ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ میں نے مکان بدل لیا ہے، تو پہلے وہاں پر تھا تو ٹھیک تھا، اس مکان میں تو مصیبتیں، آفتیں، بلیات وغیرہ آ گئی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، ایک وظیفہ ہم دے دیتے ہیں اپنے حاضرین کو کہ جب بھی آپ گھر شفٹ کریں یا کسی نئے گھر میں جائیں یا گھر تبدیل کریں تو کوشش کریں کہ شروع کے 11 دنوں میں روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیطانوں کا بسیرا نہیں ہوتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ شروع کے 11 دنوں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں روزانہ 1 دفعہ، تو اللہ نے چاہا آپ کے گھر میں اس طرح کے کوئی روحانی معاملات یا شیطانی معاملات نہیں ہوں گے۔ حضرت، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کون کون سے اوقات میں سونا مکروہ ہے؟ پہلا وقت جو ہے وہ تو ہے نماز فجر کے بعد، ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی رزق کی تقسیم فرماتا ہے۔ اور دوسرا مغرب سے عشاء کے دوران سونا بھی منع ہے۔ کیا رات کے وقت سرما لگانا سنت ہے؟ بالکل، رات وقت لگانا ہی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہی سرما لگایا کرتے تھے، اور دن کے وقت جو سنت ہے وہ جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، یوم عاشورہ کے دن اللہ کے رسول دن میں سرما لگاتے تھے۔ کیا عصر کے بعد سونا ممنوع ہے؟ جی بالکل، عصر کے بعد سونا ممنوع ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جو عصر کے بعد سوئے اس کی عقل چلی جائے اور وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، تو عصر کے بعد سونا بھی جو ہے وہ منع ہے۔ بعد نماز مصلی کا کنارہ موڑنے کا مسئلہ بیان فرما دیں۔ بعد نماز مصلی کا کنارہ موڑنا یہ درست نہیں ہے۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ ہم نے جائے نماز کو موڑ دیا، اب اس پر شیطان نہیں بیٹھے گا وغیرہ وغیرہ، شیطان نماز نہیں پڑھے گا، سجدہ نہیں کرے گا۔ اس بدبخت نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، آج سجدہ کیوں کرے گا؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ کھلے بستر پر شیطان بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں اس طرح کے یہ الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ کھلا بستر جب دیکھتا ہے تو شیطان اس پر بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا کنارہ موڑنے کے بجائے پوری جائے نماز یا آپ فولڈ کر کے رکھ دیں۔ آج کے سیشن کا لاسٹ سوال یہ ہے، جھوٹ بولنا کب گناہ نہیں؟ جھوٹ بولنا اس وقت گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب آپ کی نیت ایک تو جنگ کے دوران دشمن کو چکمہ دینے کے لیے، اور دوسرا 2 مسلمان بھائیوں کو ملانے کے لیے، یا میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی گنجائش ہے۔ یعنی 2 بھائی ناراض تھے، اس کو کہا یار وہ آپ کا اچھا تذکرہ کر رہا تھا، اس سے کہا وہ آپ کو یاد کر رہا تھا، میاں سے کہا کہ بیوی آپ کو بڑا یاد کر رہی تھی، میاں شور سے کہا کہ بیوی کو کہا شور آپ کو یاد کر رہے تھے، تو ان کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت نے آج ہماری بہت ہی بہترین طرح اصلاح فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا حضرت کا سایہ عاطفت شرح اہل سنت پر تادر قائم و دائم فرمائے، اور آپ بھی اس طرح کے کویسچن وغیرہ ریگولر کر سکتے ہیں۔ اور میں آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ ابھی تک حضرت کا آپ نے آفیشیل فیس بک چینل کو لائک اینڈ فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جایا کریں۔ اور مجھے اور اپنی پوری ٹیم کو اجازت دیں، اور اپنی خاص دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔